گزر رہا ہے۔ عدیہ تقریر پیش کرتا ہوں جناب حاجی محمد امیر صاحب، جناب حاجی محمد حفیظ صاحب، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس محفل کا انعقاد کیا، اور جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری برادر محمد فاروق صاحب خطیب اعظم جامع مسجد حاضہ، کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی، حکم دیا، اور اللہ کی توفیق حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کا محفل کو سجانا، آپ تمام احباب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور منتظرین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یہ محفلیں سجائی اس لیے جاتی ہیں کہ یہاں آنے سے دین کی سمجھ آتی ہے، عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور دلوں میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ عزیزاں برادران، حافظ محمد فاروق صاحب نے ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، فرسٹ اقبال میں کیا ہے، یہ مجھ سے سینئر تھے، تو سینئر ہونے کے ناطے آج بھی انہوں نے میری تھوڑی سی رہنمائی فرمائی ہے کہ سیدھا سیدھا چلنا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، کربلا کے واقعات ہی سنانے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کربلا ہی سنائیں، اور اپنی گفتگو کا آغاز حصول برکت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات سے کر رہا ہوں کہ جب 10 محرم کی رات آ گئی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا اور فرمایا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کربلا کا منظر تو دیکھ کے آؤ۔ شہزادہ علی اکبر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں۔ عشاء کے بعد کا وقت ہے، اندھیرے میں، تاریکی میں، سکوت اور سناٹے کے عالم میں شہزادہ علی اکبر نے دیکھا، دور کیا نظر آیا کہ میدان کربلا میں ایک برقع پوش خاتون زمین پہ بیٹھی ہیں، زمین کو صاف کر رہی ہیں، کنکریاں چن رہی ہیں، اپنی جھولی میں ڈال رہی ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے دور سے صدا دی کہ برقع پوش خاتون آپ کون ہیں؟ سامنے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ صدا دی، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار صدا دی، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ شہزادہ علی اکبر نے سواری کو موڑا، واپس خیموں میں تشریف لائے، امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان ابھی ابھی کربلا کا منظر دیکھ کے آیا ہوں، میں نے ایک عجیب نقشہ دیکھا ہے، ایک برقع پوش خاتون زمین پہ بیٹھی زمین کو صاف کر رہی ہے، کنکریاں چن رہی ہیں۔ میں نے 3 بار انہیں پکارا ہے کہ آپ کون ہیں؟ سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب اس خاتون کا ذکر سنا، امام زاروں قطار رونے لگے، ہچکی بند گئی، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اشکوں کی برسات لگ گئی۔ امام علی مقام زاروں قطار رو رہے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر پوچھتے ابا جان اس خاتون کے ذکر پہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر تو نے پہچانا نہیں ہے، وہ کوئی عام عورت نہ تھی، وہ کوئی عام خاتون نہ تھی، وہ تمہاری دادی جان سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، وہ میری لجپال ماں خاتون جنت تھی، وہ اس
دینا ہے، کل میرے جگر کے ٹکڑوں نے یہاں گرنا ہے، اس لیے وہ میدان کربلا کو صاف کرنے کے لیے آئی۔ رات کا وقت ہوتا ہے، شمر 22,000 کا لشکر لے کے امام علی مقام کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے، حملہ کرنے لگتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس جاؤ اور جا کے شمر سے کہو آج رات ٹھہر جائے، کل ہم لڑیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس کی والدہ جو ہے ان کا نام ہے ام البنی، اور شمر جو ہے یہ حضرت ام البنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا، تو رشتے میں ہی حضرت عباس کا ماموں لگتا ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے فرمایا کہ عباس جاؤ جا کے شمر سے کہو آج رات ٹھہر جائیں، کل ہم لڑیں گے۔ حضرت عباس عرض کرتے آقا حسین جب کل بھی ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے تو آج ہی کیوں نہیں لڑ لیتے؟ میرے امام نے فرمایا عباس تو جانتا ہے نا مجھے تلاوت قرآن سے کتنا پیار ہے، یہ رات ہم جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے۔ پھر میرے امام علی مقام نے فرمایا ساتھیو اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، آج کے بعد تمہیں یہ رات نصیب نہیں ہوگی۔ امام کے ساتھی اپنے خیموں میں چلے گئے، امام اپنے خیمے میں آ گئے۔ امام نے یہ رات کیسے گزاری ہے یہ کوئی امام کے قلب اقدس سے ہی پوچھ سکتا ہے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے۔ اور تاریخ میں آتا ہے جس طرح مکھیاں جو ہے وہ بھن بھناتی ہیں، اکٹھی چلتی ہیں شہد کی مکھیاں، ان کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اسی طرح قافلہ حسینی کے ہر خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے۔ فجر کی اذان سے چند گھڑیاں پہلے امام علی مقام تلاوت قرآن میں مصروف ہیں کہ اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، رسول اللہ خواب میں تشریف لے آئے اور حضور نے آ کے اپنے نواسے کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہم آتل حسین صبرا و اجرا، مولا میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا۔ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ زینب پاس بیٹھی ہیں، میں عرض کرتی ہیں بھائی جان آپ کیا خواب میں دیکھ رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا میں زینب سنو، اب نانا مصطفیٰ خواب میں تشریف لائی تھی، اب یزیدیوں سے باتیں ختم ہو گئی ہیں، نانا سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور حضور نے فرمایا بیٹا امام حسین اب جدائی کے لمحات ختم ہونے والے ہیں، کل جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے گا تو محمد کے بازوؤں میں ہوئے گا۔ فرمایا جدائی کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ بہن زینب سنو، میرے نانا مصطفیٰ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے صبر کی دعا دی ہے، اب حسین کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ اور حضرات محترم میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں خالی صبر نہیں کیا، صبر کی انتہا کر دی۔ ایک ہوتا ہے خالی صبر، ایک ہے صبر کی انتہا۔ میرے آقا حسین نے تو میدان کربلا میں صبر کی انتہا کر دی۔ تھوڑا بہت صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پر میرے امام نے تو صبر کی انتہا کر دی ہے۔ اذان 10 محرم فجر کی اذان کا وقت ہوا، امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا، فرمایا علی اکبر آذان دو۔ پہلے اور لوگ فجر کی آذان دیتے تھے، 10 محرم فجر کی آذان شہزادہ علی اکبر نے دی ہے۔ لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ امام زین العابدین کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 10 محرم فجر کی نماز ہم نے امام علی مقام کے پیچھے پڑھی ہے۔ پہلے بھی نمازیں امام کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، پر امام زین العابدین فرماتے ہیں 10 محرم فجر کی جو نماز تھی نا اس کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر تو کربلا کی زمین پر تھے پر سجدے عرش خدا پہ ہو رہے۔ اس حضوری والی نماز امام نے اپنے مقتدیوں کو پڑھائی ہے۔ آج یہ حضوری ہمیں نصیب نہیں، آج ہمارے سر جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے۔
سر جھکے دل نہ جھکے تو سجدہ ادا نہیں ہوتا. جس سجدہ کو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں ہے کہ سر جھک گیا ہے دل جھکا ہی نہیں ہے. پر میرے امام نے میدان کربلا میں اپنے مقتدیوں کو کیسا سجدہ کروایا ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر تو کربلا کی ریت پر تھے، پر فرماتے ہیں کیفیت یہ تھی یوں پتا چلتا تھا عرش اولا پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کیفیت کے ساتھ انتا بدلناہا کانکا تراہو، فرمایا یوں لگتا تھا معبود کو دیکھ کے اس کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے امام علی مقام نے اپنے رفقا کو صبر کی تلقین کی. پھر جنگ کا آغاز ہوتا ہے. امام علی مقام کی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہوا، سب سے پہلا تیر عمر بن سعد نے برسایا ہے. پھر امام علی مقام کے رفقا خدام آپ کے غلام پانی پانی جاتے رہے، جا کے شہادت نوش کرتے رہے. جب حضرت عباس علمدار شہید ہو گئے نا امام علی مقام کے بھائی حضرت عباس علمدار، اس کے بعد شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں. عرض کرتے ہیں ابا جان یزیدی تانا دے رہے ہیں کہ عباس ان میں بہادر تھے، ان کو ہم نے گرا لیا ہے، اب کوئی ایسا نہیں بچا جو ہمارے سامنے جرت کا مظاہرہ کر سکتا ہو، ہمارے مقابلے میں آ سکتا ہو. عرض کہ ابا جان مجھے اجازت دیں میں جا کے انہیں بتا دوں ابھی علی کا پوتا ہے، اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جاؤ، جا کے اپنی پھوپھی زینب سے جا کے اجازت لو. اب شہزادہ علی اکبر آتے ہیں سیدہ زینب کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں پھوپھی جان مجھے اجازت دیں. سیدہ زینب نے فرمایا کہ میں نے اپنے 2 بیٹے اون و محمد قربان کیے ہیں، پر اے علی اکبر تو نانا جان کی نشانی ہے، تیرا چہرہ حضور کے مشابہ ہے، تو تصویر مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھ لیتے ہیں نانا جان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اے حسین تو نہ چاہ. تو شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا پھوپھی جان میں جن کا ہم شکل ہونا انہی کا واسطہ دے کے اجازت طلب کر رہا ہوں، جن کا ہم شکل ہوں انہی کا واسطہ دے کے اجازت طلب کر رہا ہوں، انہی کے مشن اور انہی کے دین کے لیے اجازت طلب کر رہا ہوں. سیدہ زینب نے اجازت دے دی. سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے کو اجازت دی. شہزادہ علی اکبر امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے. عرض کیا ابا جان پھوپھو نے تو اجازت دی ہے، اب آپ بھی اپنے سینے سے لگا کے مجھے اجازت دے دیں. میرے امام نے فرمایا بیٹا میں نے صبر کی سل اپنے دل پہ رکھ لی ہے، اور ہم بھی دیکھیں کہ آج کتنا کٹھن اور مشکل ہے ان مرحلوں سے گزرنا، پر میں نے صبر کی سل اپنے دل پہ رکھ لی ہے. جاؤ بیٹا حسین تمہیں اجازت دیتے ہیں. 18 سال کے جوان بیٹے کو اجازت دیتے ہیں. شہزادہ علی اکبر خیمے سے نکلنے سے پہلے خیمے کے جو افراد ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، بخار میں تپ رہے تھے، اٹھنے لگے کہ شہزادہ علی اکبر سے ملے کہ گر گئے. اس قدر خوف طاری تھا، اس قدر ان کو شدید بخار تھا، اس قدر ان کی پنڈلیاں کانپ رہی تھی بیماری کی شدت کی وجہ سے کہ اٹھنے لگے پھر گر گئے. شہزادہ علی اکبر نے فرمایا زین العابدین تم زمین پہ لیٹے رہو، میں لیٹ کے ہی تمہیں مل لیتا ہوں. زمین پہ بیٹھ کے اپنے بھائی سے ملاقات کی. پھر آل بیت کی جو عظیم خواتین تھی ان سے دعا لی ہے، صبر و استقامت و شہادت کی دعا. اور خیمے سے نکلتے ہوئے آخری ملاقات سیدہ سکینہ کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہے، اپنی بہن سے ملاقات کی ہے. تو سیدہ سکینہ نے رو کے کہا ہے بھائی علی اکبر میں تو دیکھ رہی ہوں کہ تو میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے، میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے، پر میں سوچ رہی ہوں مدینے میں صغرا تیرا انتظار کر رہی ہوگی. وہ بہن جس سے آپ وعدہ کر کے آئے تھے
2 महीने बाद मैं लेने आऊंगा। वो सुगरा मदीने में इंतजार कर रही होगी। ऐ काश कोई सुगरा को जाके बताए कि अली अकबर के इंतजार में रास्ता न देखना, उसने तो अल्लाह की रज़ा के लिए दुश्मनों से लड़ने को कबूल किया है। वो तो जामे शहादत नोश करने चला है। सुगरा इंतजार कर रही होगी और भाईजान आप जा रहे हैं मैदान करबला की तरफ। शहजादा अली अकबर ने जवाब दिया, फरमाया सब्रन बिक़दाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। फरमाया बैत सकीना सुनो, हम आले बैत अल्लाह के हुक्म पे सब्र करने वाले हैं। हम अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम करने वाले हैं। शहजादा अली अकबर बैत से अलविदाई मुलाकात करके निकले। क्या मंजर होगा जब अहले खैमा को सुगरा की याद आई होगी। वो सुगरा जिससे वादा करके आए थे कि बाद में अली अकबर आएंगे तुम्हें लेने के लिए। शहजादा अली अकबर मैदान करबला में तशरीफ लाए। आपने एक रिज्स पढ़ा, एक शेर पढ़ा, जिससे आपने अपना तारुफ करवाया। हाथ में तलवार है, 18 साल के जवान मैदान करबला में जुर्रत और बहादुरी के साथ ललकार के अपना तारुफ करवा रहे हैं। फरमाते हैं अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी। फरमा हम रसूलुल्लाह की आले बैत हैं, हम रसूलुल्लाह के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। ऐ यजीदियों देखो तुम किन पे तलवारें चला रहे हो, हम रसूलुल्लाह के करीबी हैं, औला बिन नबी। फरमाए यजीदियों तुम में कोई है जो हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह के करीब हो, हम रसूलुल्लाह के करीबी हैं। अमर बिन साद चिल्लाया, उसने कहा ऐ अली अकबर जा बैत कर लो, जा मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने फजाइल ना हमारे सामने बयान करो। शहजादा अली अकबर ने फरमाया कौन मेरे ऊपर हमला करेगा। अब अरब के 4 सूरमा आए, आपने एक एक को वासिले जहन्नम किया। चंद सालियों बाद ही शहजादा अली अकबर ने सवारी को मोड़ा, वापस खैमों में तशरीफ ला रहे हैं। इमाम अली मकाम ने देखा कि अली अकबर वापस आ रहे हैं। मेरे इमाम ने आगे बढ़ के बेटे का इस्तिकबाल किया है। फरमा अली अकबर बताओ वापस किधर आ गए हो। अर्ज किया अल अतश अल अतश। अब्बा जान मेरी जुबान खुश हो गई है, अगर एक प्याला पानी का मिल जाए मैं यजीदियों की फौज को भगा दूं, मैं अली की जुर्रत के जोहर दिखा दूं। इमाम ने फरमाया बेटा सवारी से नीचे उतरो। अब इस महफिल में बैठने वाले मजबूर मुसलमानों, ये मंजिल थी। अगर चाहते जमीन पे एड़ी मारते खुदा चश्मा जारी फरमा देता, अगर चाहते दुआ करते खुदा बारिश नाजिल फरमा देता। बड़े बड़े औलिया की करामतें आपने सुनी होगी, वो दुआ करते हैं बारिश हो जाती है। वलियों की ये शान है तो नवासा मुस्तफा की शान क्या होगी। ताकत होतिया जोर न लाया बैठे मन रजाई, ताकत होतिया जोर न लाया बैठे मन रजाई। मेरे इमाम ने फरमाया कि अली अकबर सवारी से नीचे उतरो। शहजादा अली अकबर सवारी से नीचे उतरे। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा मैंने बारहा रसूलुल्लाह की जुबान चूसी है, मैंने बारहा नाना जान की जुबान चूसी है और मेरी जुबान में उस जुबान की तासीर है। ऐ अली अकबर आज मैदान करबला में तुम मेरी जुबान चूस लो। शहजादा अली अकबर मैदान करबला में इमाम अली मकाम की जुबान चूसते हैं और फिर कुछ तस्कीने खातिर का सामान होता है। जब दोबारा शहजादा अली अकबर मैदान करबला में तशरीफ लाते हैं और पुकारते हैं कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा, कोई यजीदी सामने आने को तैयार नहीं, तन्हा अकेला कोई यजीदी सामने आने को तैयार नहीं। अमर बिन साद चिल्लाया, उसने कहा कौन है जो अली अकबर का सर काट के लाएगा, कोई यजीदी आने को तैयार नहीं। शिमर ने कहा, उसने कहा कोई लालच दो तो कोई जाएगा, वैसे कोई नहीं जाएगा। अब अमर बिन साद ने कहा जो अली अकबर का सर काट के लाए मैं उसे मूसल का हुक्मरान बनाऊंगा,
موسیٰ کا گورنر بنا دوں گا. موسیٰ ایک علاقہ تھا, اس نے کہا میں اسے موسیٰ کی گورنر ہی دے دوں گا. جو علی اکبر کا سر کاٹ کے لائے. طارق آگے بڑھا, موسیٰ کا گورنر بننے کے شوق میں, دنیا کی دولت کی لالچ میں طارق آگے بڑھا. شہزادے علی اکبر پہ وار کیا, آپ نے ڈھال پہ وار روکا اور ایک ہی وار کے جواب میں طارق کا سر تن سے جدا کر دیا. طارق کے دو بیٹے تھے, طلحہ بن طارق, عمر بن طارق, دونوں آگے بڑھے, ان کے اوسان قطع ہو گئے, تیزی کے ساتھ آگے لپکے تاکہ اپنے باپ کا بدلہ لے. عمر بن طلحہ اس نے وار کیا, شہزادہ علی اکبر نے اسے بھی واصل جہنم کیا, طلحہ بن طارق کو بھی واصل جہنم کیا. اب مصرع بن غالب آیا, اور جب وہ آیا نا تو شعر پڑھ رہا تھا, رجز پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہوں, اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہوں. تو شہزادہ علی اکبر نے فرمایا مصرع بن غالب اگر تو ہزاروں کے لیے کافی ہے تو آگے بڑھ, علی کا پوتا تیرا انتظار کر رہا ہے. اور پھر جب شہزادہ علی اکبر اپنی تلوار کو فضا میں بلند کر کے مصرع بن غالب کے سر پہ وار کر رہے تھے تو فرما رہے تھے مصرع بن غالب ہوشیار ہو جا, میری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے, میں حیدر کرار کا پوتا ہوں. اب مصرع بن غالب نے وار کیا, اس کا وار بھی آپ نے ڈھال پہ روکا اور ایک ہی وار میں مصرع بن غالب کا سر کی تن سے جدا کر دیا. اب اکیلا کوئی یزیدی شہزادہ علی اکبر کے سامنے نہیں آیا. عمر بن سعد نے کہا کہ موقع بن طفیل 1000 کا لشکر لے کے جاؤ, شہزادہ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرو, چاروں طرف سے تیروں کی بارش کرو. اب چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تنہا اکیلے شہزادہ علی اکبر جواب دے رہے ہیں. آخر کب تک لڑتے؟ جب تیر کھانے کی منزل مکمل ہو گئی, جب زخم برداشت کرنے کی منزل مکمل ہو گئی. یہ بھی ان کی ایک منزل تھی کہ اللہ کے عشق میں اتنے زخم کھانے ہیں, اللہ کی محبت میں استقامت کے ساتھ اتنے زخم برداشت کرنے ہیں. جب وہ منزل مکمل ہو گئی, شہزادہ علی اکبر سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں. الوداعی نگاہیں ڈالی خیموں کی طرف اور صدا دیتے ادرکنی یا ابدا, ادرکنی یا ابدا, ابا جان آئیے مجھے سنبھالیے. اور کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے, تازہ زخم, جسم پھٹا ہوا, زمین پہ گرتے ہیں تو گرم گرم ریت جسم کو لگ رہی ہے. اس محفل میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں, آج نرم قالینوں پہ بیٹھ کے واقعہ کربلا سننا بڑا آسان لگتا ہے, پر ذرا تصور تو کریں جس جوان کا جسم پھٹا ہوا ہے اور گرم ریت پہ وہ گر رہا ہے, گرم ریت پہ وہ گر رہا ہے. این دوپہر کا وقت ہے, ریت کربلا کی تپ رہی ہے, جہاں پاؤں رکھنا جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے, وہاں شہزادہ علی اکبر پھٹے ہوئے جسم زمین پہ گرے ہیں. اور جب زمین پہ گر رہے ہیں, الوداعی نگاہیں, اچھلتی ہوئی نگاہیں خیموں کی طرف کی اور صدا دی ادرکنی یا ابدا, ادرکنی یا ابدا, ابا جان آئیے مجھے سنبھالیے. امام علی مقام گئے, کس کی لاش اٹھانے جا رہے ہیں, کس کے جسم کو اٹھانے جا رہے ہیں اور کس کس کا جسم اٹھا چکے ہیں. ارے یہ وہ بوڑھا باپ جا رہا ہے, یہ نواسہ مصطفیٰ جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کی لاش اٹھائی ہے, جنہوں نے اپنے بھتیجے کی لاش اٹھائی ہے, جنہوں نے اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, جنہوں نے اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھائی ہیں, اور اب جا رہے ہیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے. اب جا رہے ہیں 18 سال کے جوان بیٹے کو اٹھانے کے لیے. میرے امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لائے, شہزادہ علی اکبر کا سر اٹھا کے گود میں رکھا. ابھی سر تن سے جدا نہیں کیا تھا یزیدیوں نے, اور ابھی روح جسم میں تھی. امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کا سر اٹھا کے گود میں رکھا.
محبت کی، تعریف کی. فرما بیٹا تو نے میرے باپ کی تلوار کا حق ادا کر دیا، تو نے حجر کرار کا خون ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. امام بیٹے کی تعریف کر رہے تھے، دل بڑھا رہے تھے کہ بیٹا تو نے آج جرأت کے وہ منظر دکھائے ہیں جو دنیا نے آج دیکھے ہیں کہ علی کا پوتا کتنی جرأت والا ہے. دل بڑھا رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شہزادہ علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام نے فرمایا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ جو شہید بھی کیا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ابا جان اب میں دیکھ رہا ہوں میرا باپ تنہا رہ گیا ہے. پہلے اور ساتھی تھے، ایک ایک کر کے سارے جاتے رہے. علی اصغر ہے پر معصوم ہے، زین العابدین ہے پر 13-14 سال کا، نو عمر ہے. اب میں اپنے باپ کی تنہائی کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ تنہا رہ گیا ہے. اور دوسرا فضان میرے دل میں بہن سغرا کا خیال آ رہا ہے کہ سغرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہوگی. اے کاش سغرا کو جا کے مجھے پیغام دے کہ سغرا علی اکبر کا انتظار نہ کرنا، اس نے تو جام شہادت نوش کر لیا ہے. آنکھوں میں آنسو تھے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، جان لبوں پہ آئی. شہزادہ علی اکبر مسکرا پڑے. امام علی مقام نے فرمایا بیٹا ایک ہی وقت میں شعلہ اور شبنم، ایک ہی وقت میں آنسو اور مسکراہٹ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ابا جان میں خوش اس لیے ہو گیا ہوں، میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ جیسا تکیہ آخری وقت مجھے ملا ہے ایسا تکیہ تو کسی کو نہیں ملے گا کہ سالوے نواسہ رسول میں میرا سر ہے، آپ کی گود میں میرا سر ہے اور روح جسم سے پرواز کر رہی ہے. امام علی مقام کی گود میں سر انور ہے، روح قفس انسلی سے پرواز کر گئی. میرے امام علی مقام نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ہے، جسد اقدس کو اٹھایا ہے. اور اس محفل میں بیٹھنے والے غیور مسلمانوں یقین کریں جب بندہ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹتا ہے، جسم کا بال بال، خون کا قطرہ قطرہ امام علی مقام کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہے کہ امام علی مقام نے 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے تو سینہ جھکا نہیں ہے، کمر جھکی نہیں ہے. لاش ہاتھوں پہ اٹھا کے امام یوں جھک جھک کے نہیں چل رہے بلکہ اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی اٹھائی ہے تو امام نے سینہ تانا ہوا ہے، کندھے پھیلائے ہوئے ہیں اور لاش ہاتھوں پہ اٹھا کے میرے امام نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، کوئی یہ نہ کہے کہ امام پہلے اوروں کی لاشیں اٹھاتے رہے تو سینہ تان کے اٹھاتے رہے. اب اپنے بیٹے کی باری آئی ہے تو حسین کی کمر جھک گئی ہے. اب اپنے بیٹے کی باری آئی ہے، حسین کا سینہ جھک گیا ہے. نہیں، میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے کی لاش بھی جرأت کے ساتھ اٹھائی ہے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چل جائے سبلے پیغمبر کا حوصلہ کتنا ہے، خاتون جنت کے دودھ کا اثر کتنا ہے. میدان کربلا میں دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ جو نبی کے کانوں پہ سواری کرتا رہا ہے، جو نبی کی زبان چوستا رہا ہے، اس کی جرأت اور حوصلہ کتنا ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کی سینہ تان کے اٹھا رہا ہے. میں کون ہوں جو یہ کہوں کہ کیا کیا تم نے؟ میں کون ہوں جو یہ کہوں کہ کیا کیا تم نے؟ علی اکبر دیا تم نے، دیا تم نے. دعا کریں اللہ کسی باپ کو بیٹے کا دکھ نہ دکھائے، کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت نہ اٹھانی پڑے. لیکن سوچیں تو صحیح، اگر بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت اٹھانی پڑے کیا کیفیت ہوگی، کیا عالم ہوگا اگر بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانی پڑے. لیکن صبر حسین دیکھیں، عزم حسین دیکھیں. میں کہتا ہوں دکھ ہار گئے، امام حسین نہیں ہارے، غم ہار گئے، امام
تو زبان پہ یہی آیا ہے، انا اللہ بقضائک، انا راض بما شئت، پروردگار جس بات پہ تو راضی ہے اسی پہ میں راضی ہوں، تیری رضا کے آگے۔ 18 سال کے جوان بیٹے، اور بیٹا بھی وہ جو شبیہ رسول ہے، بیٹا بھی وہ جو خوبصورت لال ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام علی مقام باقی شہیدوں کی لاشیں اٹھا کے لاتے تھے نا تو ان کے چہروں پہ خون کے داغ دھبے ہوتے تھے، لیکن شہزادہ علی اکبر کا چہرہ اس وقت بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور نور چہرہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ علامہ مولانا محمد اکرام صاحب تشریف لائے، دل کی عطا کر رہے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس محفل کی رونق کو دنبالا کیا۔ اللہ رب العزت ایسے علماء کا سایہ ہمارے سر کے قائم اور دن فرمائے۔ حضرات محترم، امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کے بعد معصوم علی اصغر کی شہادت کا منظر دیکھا ہے، اور پھر امام علی مقام مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو سمیٹنے کے لیے۔ امام علی مقام خود تشریف لاتے ہیں میدان کربلا میں، اتمام حجت کے لیے یزیدیوں کے سامنے خطبہ دیا ہے، یزیدیوں نے دعوت جنگ دی ہے۔ میرے امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں، فرمایا لو زینب الوداع، فرمایا زینب بہنیں تو بڑی پیدا ہوگی پر حسین کی بہن جیسی بہن کسی کو نہیں ملے گی، وہ بہن جس نے مدینے کی پرامن گلیوں سے لے کر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا تک اپنے بھائی حسین کا ساتھ دیا ہے۔ بیویوں کو الوداع کر کے میرے آقا حسین خیمے سے نکلتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایڑی لگاتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، دوبارہ ایڑی لگائی، گھوڑا نہیں چلا، تیسری بار ایڑی لگائی، گھوڑا نہیں چلا۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا گھوڑے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اولو محمد کہے تو نہیں رکا، عباس کہے تو نے انکار نہیں کیا، قاسم کہے تو نے انکار نہیں کیا، میری باری آئی ہے تو بھی رک گیا ہے۔ گھوڑے نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، عرض کیا مولا اجازت دے، قوت گویائی دے، مولا بولنے کی طاقت دے۔ اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے تو گھوڑے نے زبان حال سے کہا، عرض کیا امام آپ ایک مرتبہ حکم کریں میں کروڑ مرتبہ جان پیش کروں، پر سائیں ذرا نیچے تو دیکھیں مجھے جانے کون نہیں دے رہا۔ اب میرے امام نے نظریں جھکا کے جو دیکھا تو سیدہ معصوم سکینہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے گھوڑے کے پیر پکڑ کے رو کے کہتی ہے نہ لے کے جانا، نہ لے کے جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں قاسم گئے واپس نہیں آئے، اولو محمد گئے واپس نہیں آئے، عباس گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، اگر میرے ابا جان بھی گئے واپس نہ آئے تو آج رات کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوں گی۔ میرے امام نیچے اترے، بیٹی کو اٹھایا، منہ چوما، سینے سے لگایا، سیدہ زینب کی گود میں رکھا اور فرمایا بہن تم فاطمہ کی چادریں تطہیر کی پاسبان ہو، جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہو سکینہ کو خیمے سے باہر نہ نکلنے دینا، سکینہ کو خیمے سے باہر نہ نکلنے دینا۔ اور فرمایا زین العابدین جب سکینہ کی نگاہیں باپ کا پیار تلاش کریں تو تو باپ بن کے اس کے سر پہ دستے شفقت رکھنا۔ باپ بے نیاز ربا تو نے کیسے کیسے امتحان دیے، پر میرے امام نے بھی دکھا دیا ہے کہ مجھے اولاد سے بڑھ کے رسول اللہ کے دین سے پیار ہے، کہ اولاد کو راستے سے ہٹا دیا ہے اور دین کے بچانے والے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ بڑی توجہ سے سنیں، دین کا طالب علم جائے نا دین پڑھنے کے لیے،
फरिश्ते उसके पैरों में पर बिछाते हैं। जो दीन पढ़ने जाए उसके पैरों में तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। जो दीन बचाने निकला है उसके पैरों में फरिश्ते क्या बिछा रहे होंगे। मेरे इमाम अली मकाम दीन बचाने निकले हैं, सवारी पे सवार हुए, दश्ते करबला में तशरीफ लाए। कौन आ रहा है? सिबते पैगंबर आ रहा है, खाके गैरबा का मुफ्ती है। कौन आ रहा है? मैदान शहादत की तरफ कौन गामजन है? और मैं कहता हूँ सिर्फ जमीन पर ही नहीं, उस लम्हे को आसमानों पर भी धूम मच गई होगी कि बाकी शहीदों की रूहें तो आ गई है, अब शहीदों का सरदार भी आने वाला है। बस अब रास्ते सजा दो कि नबी का नवासा आने वाला है। मेरे इमाम अली मकाम मैदान करबला में तशरीफ लाए। एक यजीदी बदबख्त आगे बढ़ा, तीर से वार किया। इमाम अली मकाम की पेशानी पे तीर लगा, बाएं हाथ से खींच के निकाला, खून का फवारा निकला। मेरे इमाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद हाउलाइल कौम, परवरदिगार इस कौम के जुल्मों पे गवाह हो जा, इस कौम के जुल्मों पे गवाह हो जा। मेरे इमाम अली मकाम ने तीर खींच के निकाला है। एक बदबख्त आगे बढ़ा, इमाम के सीने में नेज़ा खबोया है। इमाम अली मकाम सवारी से जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं तो इमाम की जुबान पे एक दुआ है, वो दुआ जिसमें मेरा और आपका भला है। इमाम अली मकाम सवारी से जमीन पे तशरीफ ला रहे हैं। इमाम अली मकाम ने अर्ज़ किया मौला अगर हुसैन की कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल है तो मौला मेरी कुर्बानी के सदके नाना की गुनाहगार उम्मत को बख्शिश अता फरमा। अरे मेरे आका हुसैन ने अपने लिए दुआ नहीं मांगी, अपने बेटों के लिए दुआ नहीं मांगी, अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं मांगी, दुआ मांगी है तो नाना के गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ मांगी। और यकीन जाने आज हम अपने अमाल को देखें, अपनी गफलतों को देखें, अपने रोजमर्रा के मामूलात को देखें तो ख्याल आता है कि हम जैसे लोग तो कब से पत्थर बन चुके होते या अज़ाबे इलाही का शिकार हो चुके होते। हमें बचाता आ रहा है तो उनका करम बचाता आ रहा है, उनकी दुआओं का साहिबान है हमारे सरों पे, जो साहिबान रहमत बना हुआ है। वरना हमारे आमाल तो ऐसे हैं कि हम कब से बेस्तो नाबूद हो चुके होते। इमाम अली मकाम जमीन पे तशरीफ लाए तो यूं लगा जैसे कुरान रेल से जमीन पे गिर गया है। इमाम अली मकाम जब सवारी से जमीन पे आए हैं ना तो इमाम जमीन पे लेटे नहीं बल्कि उठ के बैठ गए। और कैसे बैठे हैं? जैसे बुजुर्ग मुरादबे में बैठते हैं, दोनों जानू खड़े की हुई है, दोनों बाजू अपने जानुओं पे रखी हुई है और सर झुकाया हुआ है। इमाम जब सवारी से गिर के मुराकबे में बैठे हैं उस वक्त भी किसी यजीदी को जुर्रत नहीं कि इमाम के सामने आके बात कर सके। अमर बिन साद ने कहा कौन है जो इमाम का सर काटेगा? सनान बिन अनस आगे बढ़ा। अब सूरत हाल ये है, मेरे इमाम सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, सनान बिन अनस आता है, खंजर बेनियाम करता है, खंजर से हमला करना चाहता है, इमाम को गिरा के सर अनवर काटना चाहता है। मेरे इमाम मुराकबे से सर उठाते हैं, आंखें खोलते हैं, सनान की तरफ देखते हैं। सनान ने ये मंजर देखा, इमाम की आंखों में आंखें डाल के देखा तो वो जो कत्ल करने आया था वो कांपने लगा, खंजर उसके हाथ से जमीन पे गिर पड़ा। हजरत जो सनान बिन अनस है वो वापस दौड़ पड़ा। रास्ते में तमीम बिन कातबा ने रोका। तमीम बिन कातबा ने कहा है सनान बिन अनस तुम तो गए थे हुसैन को कत्ल करने, अपना खंजर फेंके वापस क्यों दौड़ पड़े हो? इस महफिल में बैठने वाले मजबूर मुसलमानों सनान बिन अनस का बयान सुनना। उसने कहा ऐ कातबा, तमीम बिन कातबा सुनो, अल्लाह की इज्जत की कसम है जब मैं हुसैन के सामने गया, हुसैन ने मुराकबे से सर उठाया, आंखों को खोला, अल्लाह की इज्जत की कसम है
حسین کی آنکھوں میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حسین کی آنکھوں میں مجھے نظارہ مصطفیٰ ہوا ہے۔ اور اس نے کہا یزیدیوں ان پہ حملہ نہ کرنا، ان پہ تلوار نہ چلانا، یہ حسین نہیں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بے ادبی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا۔ وہ یہ باتیں کر رہا تھا۔ شمر نے سوچا کہ اس طرح تو یزیدیوں میں انتشار آ جائے گا، لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، امام کے حمایتی بن جائیں گے۔ شمر آگے بڑھا، امام علی مقام کو زمین پہ لٹایا، چھاتی پہ بیٹھا۔ میرے امام نے فرمایا اے شمر ذرا پیٹ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ شمر نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، امام نے دیکھا پیٹ پہ برس کے نشان ہیں۔ میرے امام نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، اپنا ہی کتا ہے جو آپ کے خون میں منہ مار رہا ہے، جو آپ کے نواسے کو مار رہا ہے۔ شمر کو اور غصہ آیا۔ شمر نے کہا حسین کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو، میں تمہارا سر کاٹنا چاہتا ہوں۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا لوں، اللہ کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکا لوں۔ شمر سینے سے ہٹ گیا۔ اب آپ جانتے ہیں نماز کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، پانی سے وضو کیا جاتا ہے، پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے۔ اور آج آقا حسین پہ کیا عالم تنہائی ہے، کیسا درد کا عالم ہے کہ پانی بھی دستیاب نہیں اور مٹی سے تیمم بھی نہیں کر سکتے، کہ مٹی خون سے بہہ جاتی ہے، زخم ہی زخم ہے۔ تو اس وقت امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کچھ نمازی پانی سے وضو کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کریں گے، کچھ نمازی مٹی سے تیمم کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پر مولا حسین آج اپنے خون سے وضو کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ میرے امام نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سر سجدے میں رکھا۔ شمر یہ منظر دیکھ نہ سکا، امام کی پشت پہ بیٹھا، گردن پہ خنجر رکھا اور اس جگہ پہ خنجر رکھ کے خنجر چلانے لگا جس جگہ کو میرے نبی نے چوما تھا۔ ارے ایک بار نہیں بار بار چوما تھا، وہ سرراہ مصطفیٰ پہ خنجر رکھ کے شمر خنجر چلا رہا ہے، گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں اور زبان پہ جاری ہے سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی۔ جب یہ تسبیح زبان حسین سے نکلی، عرش خدا سے ٹکرائی، عرش کانپ اٹھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں جب میں نے آدم کو بنانا چاہا تم نے سوال کیا تھا مولا آدم کو کیوں پیدا کرتا ہے، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ مولا ہم جو ہے تیری تسبیح بیان کرنے والے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے تخلیق آدم پہ سوال کرنے والے فرشتوں بتاؤ جیسی تسبیح حسین نے پڑھی ہے ایسی تسبیح کسی فرشتے نے پڑھی ہے؟ فرشتے انگشت قدردان تھے، فرشتے جواب دے چکے تھے مولا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ایسے سجدہ گزار بھی آئیں گے، سر سجدے میں، گردن پہ چھری، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز ہو نہ سکی کربلا کے بعد۔ سر انور کٹ گیا ہے اور ادھر روحانی کیفیت، بس آخری جملے، روحانی کیفیت کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک اس کی تشریح میں اہل نظر نے کیا لکھا ہے کہ روحانی کیفیت کیا تھی کہ انبیاء میدان کربلا میں تشریف لائے، بلکہ نبیوں کے سردار آئے ہیں۔ علی المرتضیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بیٹے کی شہادت کا منظر دیکھ رہی ہے اور دعا کرتی ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، مولا میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا۔ اور روح جب قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، حریم قدس سے
صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تیرا رب اپنی رحمت کے دروازے کھول کے تیرا استقبال کرے گا۔ حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ فرمایا حسین تو نے سر سجدے میں کٹوا کے کربلا کی زمین پہ اپنے رب کے نام کو بلند کیا ہے، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، اب قیامت تک اپنے بندوں سے تیرا ذکر کرواتا رہوں گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرا رب جسے قریب کرنا چاہتا ہے نا، اسے مختلف کیفیتوں سے گزارتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی حضرت یعقوب کی گود میں دیکھا، کبھی مصر میں بٹوا کے دیکھا، کبھی حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے کمرے میں بند کروا کے دیکھا، کبھی مصر کی قید کی سلاخوں کے پیچھے قید کروا کے دیکھا، اور کبھی مصر کے تخت پہ بٹھا کے دیکھا۔ میرا رب جسے قریب کرنا چاہتا ہے مختلف حالتوں سے گزار کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس حالت میں کیا رد عمل دیتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے سردار کو مختلف حالتوں سے گزار کے دیکھا، کبھی باپ کا سایہ اٹھا کے دیکھا، کبھی ماں کی شفقت کا سایہ اٹھا کے دیکھا، کبھی شام کا تاجر بنا کے دیکھا، کبھی دادا المطلب کا سایہ اٹھا کے دیکھا، کبھی حجر نسبت کو ہاتھوں سے نصب کروا کے دیکھا، کبھی طائف کے بازار میں پتھر زنی کروا کے دیکھا، کبھی اود کے پہاڑ پر دندار مبارک شہید کروا کے ہونٹوں سے خون بہا کے دیکھا۔ رب اپنے محبوب کو دیکھتا رہا، کبھی عرش پہ بلا کے سارے پردے ہٹا کے دیکھا۔ رب اپنے محبوب کو دیکھتا رہا، اب باری آئی امام علی مقام کی، کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں کھلا کے دیکھا، کبھی علی المرتضیٰ مشکل کشا کی انگلی پکڑا کے مدینہ کی گلیوں میں چلا کے دیکھا، کبھی محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پہ بٹھا کے مدینہ منورہ کی سیر کروا کے دیکھا، کبھی کربلا میں پانی بند کروا کے دیکھا، کبھی بھائی کے بازو کٹوا کے دیکھا، کبھی بیٹوں کو شہید کروا کے دیکھا، کبھی معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں تپتی ہوئی ریت میں دفنا کے دیکھا، اور کبھی اپنے خون سے وضو کر کے سر سجدے میں کٹوا کے دیکھا۔ یہاں تک تو رب حسین کو دیکھتا رہا، پر جب میرے امام حسین کا سر انور نیزے پہ آیا تو حسین نے عرض کیا، مولا تو نے ہر حالت میں حسین کو دیکھا ہے، اب حسین نیزے پہ آیا ہے، اب حسین تجھے دیکھتا ہے، تو حسین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مولا تو نے حسین کو ہر حال میں دیکھا ہے، اب حسین نیزے پہ آ کے تجھے دیکھتا ہے، تو حسین کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میرے آقا امام علی مقام نے اس جرت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہم ان قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے دلوں میں جذبہ قربانی پیدا کرنے کے لیے یہاں مل کے بیٹھے ہیں۔ علماء کرام تشریف لائے، آپ احباب تشریف لائے، سب کا آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اللہ